اللہ فرماتے ہیں اس سورج کو ہم نے تمہارے تابع کر کے تمہاری خدمت میں لگا دیا، صبح و شام تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہیں روشنی پہنچا رہا ہے۔ رات کو تمہارے تابع کر دیا، رات بھی تمہارے فائدے کے لیے، دن بھی تمہارے فائدے کے لیے، جانور بھی تمہارے فائدے کے لیے، چرند پرند بھی تمہارے فائدے کے لیے، یہ سارے جانور تمہارے فائدے کے لیے، حتیٰ کہ فرمایا سانپ اور بچھو بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ طاقتور اونٹ کی طاقت کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ایک جگہ پر اونٹ کو ذبح کر رہے تھے، اونٹ کی گردن کو بڑے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور پورے اونٹ کو رسیوں کے ساتھ، مضبوط رسوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ اس طرح باندھنے کے بعد، بڑے بڑے رسوں سے جکڑنے کے بعد اس اونٹ کی گردن پر 10-12 لوگ بیٹھ گئے، 10-12 لوگ بیٹھ گئے تاکہ یہ اپنی گردن ہلا نہ سکے۔ جیسے ہی اونٹ کی گردن پر چھری پھیری قربانی کے وقت میں، اس وقت اس اونٹ کو قربان کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی اونٹ کی گردن پر چھری پھیری، اونٹ نے ایک ہی جھٹکے میں 10-12 لوگوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اونٹ کی صرف گردن میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ رسے بھی اس کو قابو نہ کر سکے، وہ بڑا ستون بھی اونٹ کی گردن کو مضبوط نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان اونٹوں کو، طاقتور اونٹوں کو تمہارے تابع کر دیا۔ انسان کا چھوٹا سا بچہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر چلتا ہے، 100 اونٹ قطار میں سر جھکا کر انسان کے چھوٹے سے بچے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ جنگل کا شیر ہے، کوئی جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن انسان کے تابع ہو جاتا ہے، انسان کے اشارے پر ناچتا ہے، انسان کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم نے ہی جانوروں کو تمہارے تابع کیا۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تمہارے تابع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر دیکھو، آسمان کو دیکھو، آسمان تمہارے تابع ہو کر تمہاری خدمت کر رہا ہے، زمین تمہارے تابع ہو کر خدمت کر رہی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ اتنا بڑا سورج، فرمایا سائنسدانوں نے کہ جتنی روئے زمین ہے، اس پوری روئے زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ملے ایک سورج بنتا ہے۔ اتنا بڑا سورج اللہ نے پیدا فرمایا، جو ہمیں آسمان کے اندر چھوٹی سی ٹکیا کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ سورج اتنا بڑا ہے، آگ کا انگارہ، دہکتا ہوا انگارہ ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سورج کو ہم نے تمہارے تابع کر کے تمہاری خدمت میں لگا دیا، صبح و شام تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہیں روشنی پہنچا رہا ہے۔ رات کو تمہارے تابع کر دیا، رات بھی تمہارے فائدے کے لیے، دن بھی تمہارے فائدے کے لیے، جانور بھی تمہارے فائدے کے لیے، چرند پرند بھی تمہارے فائدے کے لیے، یہ سارے جانور تمہارے فائدے کے لیے، حتیٰ کہ فرمایا سانپ اور بچھو بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا کہ فضا کے اندر اتنی زہر ہوتی ہے، اس زہر کو سانپ اور بچھو اپنے اندر جذب کر لیتے۔ اگر یہ سانپ اور بچھو نہ ہوتے تو اس فضا میں زہر کی وجہ سے انسان مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سانپ اور بچھو تک کے جانوروں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سانپ اور بچھو تک کے جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمانوں سے برسایا پانی کو، آسمانوں سے بارش کو برسایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے جب آسمانوں سے پانی کو نازل کیا، اس پانی کو ٹیوبویل کی شکل میں نہیں ڈالا، ٹوٹی کی شکل میں نہیں ڈالا. جیسے ٹیوبویل کے پائپ سے ایک ہی دم پانی نکلتا ہے، اسی طرح ایک ہی دم آسمانوں سے پانی کو زمین پر نہیں ڈالا، بلکہ اتنا کثیر مقدار کے اندر پانی کو زمین پر نازل کیا، چھوٹے چھوٹے قطرات کی صورت میں، تاکہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اگر اللہ تعالی ٹیوبویل کے پائپ سے پانی نکلتا ہے، اس طریقے سے پانی کو ڈالتا، جس انسان پر وہ پانی آتا وہ انسان ہلاک ہو جاتے، جس عمارت پر آتا وہ عمارت تباہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس پانی کو آسمانوں سے نازل کیا موسلادھار بارش کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے قطرات کی صورت میں، تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ پہنچے. پھر ہر قطرے کے ساتھ ہم نے ایک ایک فرشتے کو بھیج دیا کہ خیال کر کے رہنا کہ یہ قطرہ میرے بندوں کو نقصان نہ پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پانی کے ذریعے سے پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، اللہ فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے سبزیاں نکالی. یہ سبزیاں بھی انسان کی خدمت کر رہی ہے، یہ ترکاریاں انسان کی خدمت کر رہی ہیں. اس پانی کے ذریعے سے فروٹ نکالے، یہ فروٹ بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. انگور نکالے، کھجوریں نکالی، کھجوروں کو پیدا کیا،